رب گویا فرماتا ہے کہ میرا نظام تو دیکھ، بچے تیرے ہوں گے پیدا تو نے کیے ہوں گے، لیکن وہ بھی گن مصطفیٰ کے گاتے ہوں گے۔ اسی کافر عاص بن وائل کے دو بیٹے، دونوں کے دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دونوں کیا ہو گئے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ابتر ہے، اس کی اپنی نسل ختم، اس کا اپنا ذکر ختم۔ بچے تو ہیں لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ بولیے، اللہ کی شان۔ حضور کے دشمنوں کے بچے بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ ایصال ثواب پر ایک حدیث سنتے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گیا، آقا میرا ابا فوت ہو گیا، اس نے کہا تھا میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ تو میرا بھائی جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے 50 غلام اپنے حصے کے ادا کر دیے ہیں، آزاد کر دیے ہیں، میرے حصے کے 50 باقی ہیں۔ آقا میں اگر آزاد کر دوں اس کے ایصال ثواب کے لیے تو کیا میرے ابے کو ثواب پہنچ جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہو، او عتقتم عنہ او حججتم عنہ او صدقتم عنہ لبلغہ ذالک، فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو اس کی طرف سے حج کرو ثواب پہنچ جائے گا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو ثواب پہنچ جائے گا، اس کی طرف سے صدقہ ادا کرو تو ثواب پہنچ جائے گا۔ مرنے والا اگر مسلمان ہو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے ثواب پہنچ جائے گا، بے ایمان کو پہنچتا بولیے نہیں پہنچتا۔ تو یہ وہی ہے، اس کا ایک بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، دوسرا بعد میں ہوا، جو ابھی نہیں ہوا تھا اس نے ابے کے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کر دیے۔ جو مسلمان تھا اس نے کہا نہ جی نہ، میں سرکار سے پوچھوں گا کیونکہ میری تو لڑی، میرا تو دل ادھر لگا ہوا ہے نا، میری لو ادھر لگی ہوئی ہے، حضور جیسے فرمائیں گے میں ویسے کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر مسلمان ہوتا تو ثواب پہنچتا، مسلمان نہیں لہذا ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ یہ اللہ کے محبوب کا اتنا صاف ارشاد ہے، اگر مرنے والا مسلمان ہو تو ثواب، بولیے ثواب پہنچتا ہے۔ خیر، یہ عاص بن وائل تو مر گیا، دو بیٹے تھے، آہستہ آہستہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی کہانی ختم، اب مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے سورہ کوثر کی تفسیر اور اس کے معنی مطالب وہ تو شاید اگلے ہی جمعہ بیان ہوں، ابتدائی باتیں ہی ابھی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک اور بات یہاں سمجھ لیں سرکار کی شان کی، ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ جب کوئی بے ایمان حضور کو تانا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، میرا دفاع میرے بال بچے میرے گھر والے کریں گے، آپ کا دفاع آپ کے بال بچے کریں گے۔ کسی صدر کو، وزیر کو کوئی اگر نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے تو اس کے پروٹوکول کے قوانین اس کے پارلیمنٹی بنائیں گے، اس کے پارٹی والے بنائیں گے،
لیکن اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر کوئی بندہ زبان کھولتا تھا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا قانون، ادب و آداب، پروٹوکول کے جو تقاضے ہیں وہ قانون بھی اللہ بناتا ہے، اور منہ کھولنے والے بے ایمانوں کو جواب بھی اللہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اللہ نے حضور کی ذات پر اٹھنے والے کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے قرآن میں، لیکن انداز کیا خوب، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ سچا ہے، ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ اللہ کی قسم یہ سچا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ قسمیں بیان کر کر کے اللہ نے حضور کی شان کا دفاع کیا، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ تو رب ہے نا، کیا اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں ہوگا؟ مسلمان کو تو یقین ہے۔ رب کے لیے تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ قسم بیان فرمائے، اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے نا، قسم کی ضرورت ہے بولیے نہیں ہے، لیکن وہ قسمیں بیان کر کر کے صفائی دیتا ہے حضور کی۔ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، قسم کون کھائے گا؟ اصول بھی شرح کا سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا، ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک دعویٰ کرنے والا، ایک جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دلیل وہ پیش کرے گا جو مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو دعویٰ کرے گا دلیل بھی وہ پیش کرے گا۔ اگر اس نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے، گواہ پیش کر دیے ہیں، اور گواہ ایسے ہیں کہ ان پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی، تو اب ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، گواہ نہیں پیش کر سکتا، خالی دعویٰ ہے، پروف نہیں کر سکتا، ثبوت نہیں دے سکتا، تو اب شریعت کا دوسرا ضابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ والیمین علی من انکر۔ جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ آگے سے قسم دے گا۔ قسم کب دینی ہے؟ جب گواہ نہ ہو، گواہوں کے ہوتے ہوئے قسم نہیں لینی۔ یہ نہ ہو کہ دو بندے کہیں جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے یہ چوری کی، اس نے یہ قتل کیا، وہ کہے جی مجھ سے قسم لے لو، مسجد میں کھڑا کر کے قسم لے لو، میں نے تو چوری نہیں کی، میں نے بندہ نہیں مارا۔ تو اسے کہیں گے بھائی قسم لینے کی باری آئی ہی نہیں، باری تب آتی جب گواہ بولیے نہ ہوتے، گواہ موجود ہیں، لہذا اب قسم کی ضرورت ہے، گواہ نہ ہوں گے تو قسم دے گا۔ کافروں نے کہا کہ حضور پر وحی نہیں آتی، یہ ان کا دعویٰ تھا، ان کو چاہیے تھا دلیل دیتے، نہیں دے سکے۔ کافروں نے کہا حضور کے بارے میں کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں، دعویٰ ان کا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ دلیل دیتے، نہ دے سکے۔ کافروں نے کہا کہ حضور علیہ السلام باتیں اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، دعویٰ تھا ان کا، دلیل ان کو دینی چاہیے تھی، لیکن دلیل دے سکے نہیں۔ دعویٰ کافر کرتے رہے، دلیل ایک بھی نہ دے سکے ہمیشہ۔ اب جب دعویٰ خالی دعویٰ ہو، دلیل پیچھے نہ ہو، تو جو اگلا آدمی ہے جس کے خلاف دعویٰ ہے اس پر ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام پر لازم آتا تھا کہ حضور قسم بیان فرمائیں کہ میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں گھڑتا، خود کتاب نہیں گھڑتا، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ وہ دعویٰ کرنے والے دلیل نہ پیش کر سکے، قسم دینے کی باری آئی تو گویا رب فرماتا ہے محبوب پیارے قسم آپ نہیں دیں گے، آپ کی طرف سے جواب بھی میں دوں گا اور آپ کی طرف سے قسم بھی میں اللہ خود بیان فرماؤں گا۔ یہ شان ہے سرکار کی۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا
اب ذرا اس پر 2-3 مثالیں قرآن سے سنتے جانا۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ گمراہ ہیں، کافر کہتے تھے نا، کافر جو خود کافر گمراہ ہیں وہ اللہ کے نبی کو گمراہ کہتے تھے، تو جواب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ سارے کہہ لو نا سبحان اللہ۔ حبیب پیارے مجھے قسم ہے چمکتے دھمکتے ستارے محمد کی جب معراج سے واپس تشریف لائے، قسم اللہ نے بیان کی اور قسم بھی محبوب کی بیان کی۔ مجھے قسم ہے چمکتے دھمکتے ستارے، نجم ستارہ محمد کی جب وہ معراج سے واپس آئے۔ اذا ہوا، ہوا کے 2 معنی، ایک نیچے سے اوپر جانا اور ایک اوپر سے نیچے آنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یوں بھی معنی ہو سکتا ہے محبوب پیارے قسم ہے آپ کے معراج پر جانے کی، قسم ہے آپ کے معراج سے واپس آنے کی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے محبوب پیارے مجھے قسم ہے چمکتے دھمکتے ستارے محمد کے آنے کی اور محمد کے جانے کی۔ قسم پہلے، اب ان کا جواب ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہنے والوں کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے میں محبوب کی طرف سے قسمیں بیان کر کے جواب دیتا ہوں ما ضل، محبوب پیارے آپ گمراہ نہیں ہوئے، آپ بہکے نہیں ہیں، وما غوی، نہ آپ گمراہ ہوئے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں۔ اللہ نے قسمیں کھا کر جواب دیا۔ اچھا پھر کسی نے کہا وحی آتی نہیں، یہ تو خود گھڑ دیا ہے قرآن، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اگلی آیت فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ توجہ ہے جی، یہاں بھی جواب دیا۔ کسی نے کہا یہ رسول نہیں ہیں، اللہ نے اس وقت بھی قسمیں بیان کر کے جواب دیا۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا دفاع فرمایا۔ کسی نے نبی کریم علیہ السلام کو مجنون کہا، اللہ نے وہاں بھی قسمیں بیان فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی قسم جو قلم نے لکھا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب پیارے تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ یہ خود بے ایمان ہو گئے مجنون، آپ تو سبحان اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اندازہ کیجئے سرکار کی شان ہے۔ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو جواب بولیے، وہ کافر کہتے تھے نا راعینا، راعینا کو راعینا پڑھتے تھے، راعینا کا مطلب رعایت فرمائیں، دوبارہ ارشاد فرمائیں، جو آپ نے بات کہی ہے سمجھ نہیں لگی دوبارہ دہرائیں، یہ راعینا کا مطلب ہے۔ کافر کہتے تھے راعی نا، اس کا مطلب بنتا ہے ہمارا چرواہا۔ ایک صحیح لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر
اپنا وہ مطلب سیدھا کرتے اور حضور کی گستاخی کرتے تھے۔ اللہ نے یہ صحیح لفظ بولنا بھی منع فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہیں کہنا، پھر کیا کہنا ہے؟ وقولوا، یہ کہو انظرنا، یہ کہو آقا نظر کرم فرمائیں، رحمت اور کرم والی نگاہ فرما دیں، تم نے راعنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ انظرنا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، وما علی الا البلاغ۔